الرحمن الرحيم فورد من أسلم في الناقص فلم يصلي فيه لا يصح في ناقص غيره مع تعذر الإضافة في حقه بشرط. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی عصر ناقص وقت میں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سبب جو ہے وہ جوز ناقص ہے. تو جب نماز قضا ہو گئی تو پھر سبب سارا وقت بن جاتا ہے. تو عصر کا جو سارا وقت ہے اس میں اکثر کامل ہے تھوڑا ناقص ہے تو للاکثر حکم الکل کے تحت وہ سارا کامل ہو گیا. اس لیے جو قضا ہے وہ ناقص وقت میں ادا نہیں ہو سکتی. وہ ایک جزی بیان کی تھی کہ ایک بندے نے قضا شروع کی ہے کامل وقت میں ختم ناقص میں کی ہے تو حرج کوئی نہیں ٹھیک ہے. اس پر ایک سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ وارد ہے کہ وہ بندہ جو مسلمان ہوا اس فرار شمس کے بعد جو بندہ مسلمان ہوا اس فرار شمس کے بعد ناقص وقت میں تو اس نے نماز عصر کی کوئی نہیں پڑھی تو اس کے ذمے یہ عصر آ گئی ہے. اب کل یہ عصر پڑھنا چاہے نا تو فتویٰ یہ ہے کہ ناقص وقت میں نہیں پڑھ سکتا کامل میں پڑھے گا. کیا کرے گا؟ حالانکہ یہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب اس کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کی قضا کا سبب سارا وقت ہے اس لیے کہ یہ تو مسلمان ہی اس فرار میں ہوا ہے. جو عصر کا کامل وقت تھا اس وقت تو یہ اہل ہی نہیں تھا. اب اس کے حق میں تو جو سارا وقت ہے وہ اس فرار ہی ہے تو پھر اس کی ناقص میں ٹھیک ہونی چاہیے تھی لیکن ٹھیک نہیں ہے. اس کا جواب دینا ہے. کیا کہ جی سوال ہے کہ وہ بندہ جو اسلام لایا اس فرار شمس کے بعد اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو اگر اب یہ قضا کرے گا تو اس کی قضا کامل وقت میں ہوگی. یہ کل قضا کل کرے پرسوں کرے تو یہ کامل وقت میں کر سکتا ہے ناقص نہیں کر سکتا. حالانکہ اس کے لیے جو وقت شروع ہوا تھا وہ ناقص وقت تھا. وہ اس کا جو قضا کا سبب ہے نا اس کو سارا وقت نہیں بنا سکتے اس لیے کہ سارے میں تو وہ اہل ہی نہیں تھا. سارے میں اہل ہی نہیں تھا. آگے سمجھے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتراض کلام معدول الیہ پر اور جواب اس سے. وہ کلام جو بدلائی تھی کل سوال ہوا تھا نا پھر کہا تھا کہ ہم اس دلیل کو بدلاتے ہیں کہ عصر کا جو سارا وقت ہے اس میں چونکہ اکثر کامل ہے لہذا سارا ہی کامل. اب جس نے عصر کامل میں شروع کر کے ناقص میں ختم کی ہے ادا نہیں قضا تو یہ گویا سارا کامل ہے. اب اس پر سوال ہے وارد اعتراض دلیل معدول الیہ پر جس کی طرف عدول کیا کل پیچھے پڑھے سبق بائیں طور کہ وہ بندہ جو اسلام لایا یا بالغ ہوا یا پاک ہوئی عورت ناقص وقت میں تین جوڑ دیتے نے ناقص وقت یعنی آخر الجز جی تو اس نے اس میں نماز نہیں پڑھی اب اس کے ذمہ آ گئی ہے تو اس نے قضا کرنی ہے. تو نہیں صحیح یہ کہ پڑھے قضا اس عصر کی ناقص دوسرے ناقص وقت میں دوسرے اس دن کے غیر میں وہ دن کے جس میں اسلام لایا یا جس میں اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ ناقص میں
قضا نہیں کر سکتا، نہیں پڑھ سکتا، قضا نہیں کر سکتا، باوجود اس بات کے کہ متعذر ہے سببیت کی اضافت اور نسبت کرنی اس کے حق میں جو اسلام لایا، کس میں جو اسلام لایا، اب متعذر ہے سببیت کی اضافت کدھر؟ کل وقت کی، یہ کیا ہے؟ متعذر ہے، کیوں متعذر ہے؟ اس لیے کہ اول وقت میں، وسط وقت میں ما کان مکلفاً، یہ تو مکلف ہی نہیں تھا، یہ تو مکلف نہیں تھا، مکلف ہوا اس فرار میں، تب اس کے حق میں وہ سارا وقت سبب نہیں بن سکتا، اس کے حق میں جو سبب ہے وہ ناقص ہے، تو لہٰذا ناقص میں ادا ہونی چاہیے، یعنی قضا کرے تو ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنیں، یہ کیا ہو گیا؟ سوال ہو گیا۔ پس وارد ہے وہ بندہ جو اسلام لایا ناقص میں، پس نہیں نماز پڑھی اس نے نماز پڑھی اس نے وقت ناقص میں، یعنی آج انہیں نہیں پڑھی تو نہیں صحیح، اس ناقص کے غیر ناقص میں، فی ناقصن غیر ہی، اس کے غیر ناقص میں، اس کے غیر ناقص میں، یعنی اج تو علاوہ کل دا پرسوں دا ناقص اندے وچ نہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، باوجود متعذر ہونے۔ متعذر ہو رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اضافت کرنے اضافت اس کے حق میں، اضافت کس کی؟ بین استور لکھے ہے سببیت کی اضافت، یار میرے نہ زیارت کرو تسی کہ سببیت کی اضافت کرنی اس کے حق میں، کس کے حق میں؟ مانا سلامہ کے حق میں، الال کل کی طرف، من الوقت لأنه لم یکن مسلماً فی اے وقت۔ ہاں جی شابہ جی، پس وارد ہے وہ بندہ جو اسلام لایا ناقص وقت میں، پس نہیں نماز وارد ہے وہ بندہ نہیں، فواردہ پس وارد ہے، سوال کیڑا کہ وہ بندہ، بندہ نہیں وارد ہویا، کہ وہ بندہ جو خیر اسلام کریں، لایا ناقص وقت میں، وارد ہے پس بندہ۔ نماز پڑھی اس نے ناقص وقت میں، تو نہیں صحیح اس ناقص میں، اس ناقص کے غیر میں باوجود متعذر ہونے اضافہ، یعنی اج کے ناقص کا جو غیر ہے کل پرسوں اندے وچوں قضا نہیں کر سکتا، اس بندے کے حق میں کل کی طرف فاجیبا جیبا بمن عدم صحت فإنه لا روایت عن المتقدمین فیلتزم الصحت فیلزم صحت تو نہیں ہے گا کہ فیلتزم ہوئے۔ چلو صبر، جواب دیا گیا ہے کہ ہم عدم صحت کو منع کرتے ہیں، ہم عدم صحت کو منع کہ کل اگر ناقص وقت میں ادا کرے تو یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں، بلکہ صحیح ہے، بلکہ صحیح ہے، جواب آ گیا، گل مک گئی، جی کیونکہ دلیل نہیں روایت عدم صحت کی متقدمین سے، متقدمین سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ جو اس فرار میں اہل ہوا اس نے آج عصر نہیں پڑھی تو کل یہ اس فرار میں پڑھے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس پر کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا فیلزم الصحت یا فیلتزم الصحت، صحت کا التزام ہے۔ جواب آ گیا بھی ٹھیک ہے، اس کی اثر اس وقت میں اثر بنی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم عدم صحت کو منع کرتے ہیں کیونکہ نہیں روایت متقدمین سے اس بارے میں، پس صحت لازم آ گئی ہے، سنیں، لہذا بھی کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اوے خود رو۔ جواب دیا گیا ہے اس ایراد سے عدم صحت کے منع کے ساتھ فی وقت ناقص آخرا، دوسرے دن دے ناقص وقت میں یہ پڑھے تو صحیح نہیں ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں، بلکہ صحیح ہے، بل صحا، بلکہ صحیح ہے یہ کہ پڑھے اس کو قضا کس میں، دوسرے فی وقت نہ، اور دوسرے دن ناقص وقت و ان کان ناقصاً، اگرچہ وہ ناقص ہو، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نئی روایت ائمہ متقدمین سے عدم صحت، لہٰذا پس التزام کیا جائے گا صحت کا، یعنی قول بصحت لازم ہے، یہ مطلب ہے قول، صحت لازم ہے، لہٰذا یہ کل یہ عورت ناقص وقت میں عصر قضا کرتی ہے، جو آج بالغ ہوا ہے یہ کل ناقص وقت میں عصر قضا کرتا ہے،
جو آج مسلمان ہوا یہ ناقص وقت میں کل اثر قضا کرتا ہے تو یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے جواب دی اور بس جواب دیا گیا ہے عدم صحت کے منع کے ساتھ، کیونکہ نئی روایت کس میں میں کن سے متقدمین سے پس التزام کیا جائے گا صحت کا۔ بس جواب دیا گیا ہے عدم صحت کے منع کے ساتھ، کیونکہ نہیں روایت متقدمین سے پس التزام کیا جائے گا صحت کا۔ والحق الا نقص فی الوقت لذاته وانما لازم الاداء بالعدل فيتحمل في الاداء لشرفه دون غیره۔ مولانا محب اللہ بیاری فرماتے ہیں بیٹا جی حق بات یہ ہے، حق جواب وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر وقت میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو شیطان بیماری دے اتھل دی وجہ تو وقت جڑا ہے نا طلوع دا تے اسفرار دا تے جڑا نا استوا دا وقت سنیا جی بس اس وقت اگے چڈے اٹ کے کھلو رہے جی، اس وجہ تو بھی یہ منع کیتا کہ وگرنہ ذاتی طور پر وقت میں تو کوئی نقص نہیں ہے، وہ تو مینوں دیکھ لا نقصہ تینوں نہیں دسدا پیا کہ وقت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کیوں وقت کی نقص ہے؟ اس وقت کی ہوندا ہے کوئی وقت کوئی چوری کرن لگ پیندا ہے جی، وقت میں کوئی نہیں ہے، لہذا جب وقت میں نقص نہیں ہے تو بس محض لازم ہے ادا نقص میں ادائے صلاۃ بالعرض یہ بھئی جڑنا جڑی ادا ہے نا اج دی ادا یہ اس وقت میں کیا ہے؟ یہ لازم ہے، محض لازم ہے ادا بالعرض، لازم ہے بالعرض، تو پس برداشت کیا جائے گا یہ نقص ادا میں ادا کی شرافت کی وجہ سے، کیونکہ وہ آج ادا ہے قضا ہوگی تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اس وجہ سے آج کی جو اثر ہے وہ اس وقت میں برداشت کی جائے گی دون غیر ہی، نہ کہ اس کا غیر، کیونکہ جو اگلے دن قضا کرنی ہے وہاں تو مجبوری کوئی نہیں ہے، اس کو تو پہلے وہ تو 24 گھنٹے وقت ہے قضا کا، وہ کر سکتا ہے، خواہ مخواہ کل اس فرار میں ہی اس نے کرنی ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ تو دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حق بات یہ ہے کوئی نقص نہیں ہے لذات ہی، محض لازم آ گئی ہے ادا عرض کے ساتھ، پس متحمل ہے، پس یہ نقص برداشت کیا جائے گا ادا میں اس ادائیگی کی شرف کی وجہ سے، نہ کہ اس کے غیر میں، نہ کہ اس کے غیر میں۔ او درو بیخ او بل جواب ثانی حق اس اعتراض سے وہ کیے سنیں جے کہ بھی ناقص میں آج کی ادا تو ٹھیک ہے، کل کی اگلے دن قضا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہے کہ نہیں نقص کس میں؟ وقت میں لذات ہی کوئی نقص نہیں ہے، برابر ہے کہ ہو جز اول ہو یا وسط ہو یا کیوں؟ اس لیے وقت تو وضع کیا گیا اور معین کیا گیا کس کے لیے؟ محض سنیا جی محض لازم آتا ہے نقص ادا کرنے میں، آخر وقت میں نقص لازم آتا ہے بالعرض، اور بالعرض کیوں ہے؟ بالعرض دی وضاحت یعنی بسبب لازمانے شیطان کے عابدین کی مشابت کے، کس وقت شیطان کے عابدین عبادت کر رہے ہیں تو ان سے مشابت لازم آتی ہے، اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس وجہ سے یہ نقص لازم آ گیا، کیونکہ وہ عبادت کرتے ہیں شیطان کی فی آخر الاوقات یا غروب، پس برداشت کیا جائے گا وقت کا نقصان کس میں؟ جڑی اج دی ادا ہے نا اس میں اس نقصان کو برداشت کیا جائے، کیوں؟ ادا کی شرافت کی وجہ سے اور عبادت کو لانا اس کے خاص وقت میں، اس وجہ سے آج کی جو ادا ہے اس میں یہ نقص برداشت ہے، دونا غیر ہی، دونا
نہ کہ اس کا غیر، اس لیے کہ اس میں تو ادائیگی نہیں ہے، قضا ہے، تو خام خواہ قضا ایسے وقت کرنی ہوں رہن دے، مغرب تو بات کر لیں جی سنیں ہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال وام القضاء، بہرحال قضا جی کیا ہے؟ پس تجاوز ہے اس کے وقت کامل سے اور وقت ناقص سے کدھر؟ وقت آخر آخر کی طرف۔ جی اب وہ کامل ناقص سب سے نکل گئی ہے، قضا کیا ہوتی؟ اپنے وقت کامل سے اپنے وقت ناقص سے وہ تجاوز کر گئی ہے، کدھر چلی گئی؟ اگلے وقت کی طرف چلی ہے۔ تو پس ضروری ہے کہ لائے قضا کو مکلف کس میں؟ وقت کامل میں ہے، ایسا وقت کامل کہ نہ ہو اس وقت میں مشابت شیطان کے عابدین کی اے وجہ ہے، چونکہ اب تو مخصوص وقت ہے نہیں ہے، ساری زندگی اس کا وقت ہے۔ ہاذا یہ ہے وہ وجہ عدم جواز قضا کی وقت ناقص میں، اور حق یہ ہے نہیں نقص وقت میں، وقت میں لے ذات ہی محض لازم آتی ہے ادا بالعرض، یعنی ادا میں جو نقص لازم آیا ہے وہ بالعرض مشابت لازم آ گئی ہے، لہٰذا پس برداشت کیا جائے گا یہ نقص برداشت کیا جائے گا یہ نقص ادا میں، ادا میں ادا کی کے شرف کی وجہ سے۔ ادا کی شرط آج ان پڑھے بچوں کے وقت ہے، ادائیگی ہے، اس میں فرض ہے کہ نماز قضا نہ کریں، نہ کہ اس کا غیر، کس کا؟ ادا کا غیر۔ وہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس فرار میں ہی خام خواہ پڑھیں جی اور حق یہ ہے کہ نہیں نقص وقت میں لذات ہی اور محض لازم آ رہی ہے ادا بالعرض، پس برداشت کیا جائے گا یہ او ادا بالعرض بھی، ادا میں جو نقص لازم آ رہا ہے وہ بالعرض ہے کہ مشابت کی وجہ سے، پس برداشت کیا جائے گا یہ نقص ادا میں، ادا کے شرف کی وجہ سے، نہ کہ ادا کے غیر میں۔ سنیں جی، تاکہ نماز کامل ہو جائے، وقت میں ہو جائے، گناہ کبیرہ نہ ہو جائے، فسق نہ ہو جائے۔ مسئلہ لا ينفصل الوجوب عن وجوب الاداء في البدني عند الشافعية شافعیت بخلاف بخلاف المالی كالزكاة بدلیل عدم الاسم بالتاخیر والسقوط بالتعجیل۔ چل نیا مسئلہ جی، ایک ہوتا ہے نفس وجوب، ایک ہوتا ہے وجوب الادا۔ شوافی کے نزدیک عبادت بدنی اور مالی میں فرق ہے، شوافی کے نزدیک عبادت بدنی اور عبادت مالی میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت بدنی میں نفس وجوب وجوب الادا سے جدا نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، نفس وجوب وہی وجوب الادا ہے۔ آگے سمجھ کیا کہ جی شوافے کے نزدیک عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ میں فرق ہے۔ شوافے کہتے ہیں کہ نہیں منفصل ہوتا نفس وجوب وجوب الادا سے عبادت بدنیہ میں، صلاۃ صوم مثلا ان میں نفس وجوب وجوب الادا سے جدا نہیں ہوتا، کٹھے نے، جی یہ کیا ہے؟ کٹھے کوئی وکھرے وکھرے ایکو شے ہے، خوش ہے۔ برخلاف عبادت مالی کے، برخلاف عبادت مالی کے، اے ما یتعلق ما یتعلق بالمال، یہ نا کہ برخلاف کس کے؟ مال کی، عبادت مالی کے، جیسا کہ زکوٰۃ صدقۃ الفطر ان میں نفس وجوب وجوب الادا سے منفصل ہوتا ہے، نفس وجوب ہوتا ہے، وجوب الادا بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہ جی برخلاف عبادت مالیہ کے، کیونکہ ان میں نفس وجوب وجوب الادا سے منفصل ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے بے دلیل عدم الاسم بالتاخیر، جی کہ اگر زکوٰۃ سال پورے ہونے سے مہینہ 2 مہینے لیٹ کر دے تو اس سے گنہگار نہیں ہوتا، گنہگار نہیں ہوتا، سمجھے؟ کیا کہ جی پہلی دلیل دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ عدم اسم ہے تاخیر کے سے، اگر وہ زکوٰۃ سال پورا ہو گیا ہے تو لیٹ کر دے تو بندہ گنہگار نہیں ہوتا۔ ایک
دوسری دلیل والسکوت بالتعجیل، آج مولوی توقیر صاحب نصاب بنائیں تو زکوٰۃ دے دے اس سال کی تو یہ اس کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جائے گا، فرض ساقط ہو جائے گا جی، سمجھے ہی کیا کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے دے دی تو فرض ساقط ہو جائے گا، فرض ساقط ہو جائے گا۔ احتیاط کرو بھائی، مسئلۃ الفرق نفس وجوب و متن ویخ، نہیں منفصل ہوتا وجوب یعنی نفس وجوب، وجوب الادا سے بدنی میں کن کے نزدیک برخلاف مالی کی، جیسا کہ دلیل عدم اسم بالتاخیر اور سکوت بالتعجیل۔ او تھلے چل، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرق بین نفس الوجوب و وجوب الادا، پہلے تو تعریف سمجھو، نفس وجوب کیا ہوتا ہے، وجوب الادا کیا ہوتا ہے۔ نفس وجوب عبارت ہے مکلف کے ذمے کے مشغول ہونے سے مامور بے کی ادائیگی کے ساتھ، مامور بے کی ادائیگی کے ساتھ ذمے کا مشغول ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں، نفس وجوب۔ زوال شمس دے نال مکلف دا ذمہ مشغول ہو گیا کہ زور دی نماز تیرے ذمے آ گئی، ہون پڑھ، ادھے گھنٹے بعد پڑھ، گھنٹے بعد پڑھ، تیرا ذمہ مشغول ہو گیا۔ ایک ہی کو سمجھے ہی۔ وجوب الادا کیا ہے؟ وجوب الادا عبارت ہے کہ مولوی لقمان جیڑی شے تیرے ذمہ آئیے حضور ہون سانو کر کے دیو، ہون ان طلب المکلف بفراغ ذمتہ عن ادائہ، کہ تیرے ذمہ جو مامور بے آیا ہے اپنے ذمے کو فارغ کر، اپنے یہ کیا ہوتا ہے، یہ وجوب الادا ہے، یہ اور سمجھے ہی۔ ہن سنو، مسئلہ محض ہوتا ہے نفس وجوب بھی اور وجوب الادا بھی خطاب کے ساتھ، نفس وجوب بھی اور وجوب الادا بھی خطاب کے ساتھ، یعنی بے امر شارع، یعنی شارع کے امر کے ساتھ نفس وجوب بھی ہوتا ہے اور وجوب الادا بھی ہوتا ہے۔ علامت وجوب کے متوجہ ہونے کی کہ اس وقت وجوب ہماری طرف کیا ہے، یعنی شارع کا امر ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اس پر علامت جو ہے وہ وقت ہے، اس پر علامت جو ہے وہ وقت ہے۔ سنیں ہی، گویا کہ جب سورج ڈل گیا تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سے امر آ گیا، اور ہن دھیان کرے جی، اور بولا گیا سبب کس پر، یہ اطلاق کیا ہے، مجازی ہے، کیونکہ وقت سبب نہیں ہے۔ بہرحال وجوب کا سبب حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو متعلق ہے مکلف کے، اصل جو خطاب ہے نا وہ ہے سبب کہ ہمارے ذمہ یہ کام ہے، تو شریعت نے اس پر جو علامتیں بنائی ہیں مجازن ان کو سبب کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کہ اب اللہ کا خطاب ہماری طرف متوجہ ہے تو اس پر جو علامت ہے وہ کیا ہے، وقت ہے۔ دو مثل ہو گئے، تو یہ دو مثل ہونا یہ علامت ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کا خطاب اب ہماری طرف متوجہ ہے۔ غروب شمس ہو گیا ہے تو یہ علامت ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کا جو خطاب ہے وہ ہماری طرف ہو گیا ہے، سمجھے ہی۔ اے شاباش سے انفصال، یہ تسی تمہید، انفصال نفس وجوب عن
عن وجوب الأداء. ذکر کیا ہے مصنف نے فی ھذا الصدد، اس میں دو مذہب، ایک ہے مذہب شافعیہ اور دوسرا مذہب حنفیہ. پہلا مذہب شافعیہ. نہیں منفصل ہوتا نفس وجوب الادا سے، کس میں؟ تکلیف بدنی میں، جیسا کہ نماز اور روزہ. کن کے نزدیک؟ شافعیہ کے نزدیک برخلاف تکلیف مالی ان کے نزدیک، جیسے زکوٰۃ، اس میں جدا ہوتا ہے. نفس وجوب الادا سے جدا ہوتا ہے. پھر ذکر کی امام شافعیہ کے لیے دو دلیلیں مصنف رحمہ اللہ نے. پہلی دلیل کہ نہیں گناہ گاری عبادت مالیہ کی تاخیر کے ساتھ اپنے وقت سے، اس کے وقت سے، عبادت مالیہ کو اس کے وقت سے کیا کریں مؤخر کر کر تے گناہ نہیں ہے، بندہ گناہ گار نہیں ہے، بندہ. گناہگار نہیں ہے. اور ثانی واجب کا سکوت ہے بے تاجیل ادا پہلے کر دیں، جیسا کہ زکوٰۃ میں قبلہ اولانی ہو. آگے سمجھے. جی تو پس معلوم ہو گیا کہ وجوب الادا جدا ہوتا ہے کس سے؟ نفس وجوب سے. نفس وجوب سے، باوجہ ادا کی تاخیر کے جواز کے اور باوجہ ادا کی تقدیم کے جواز کے. ایتھو پتہ لگا کہ نفس وجوب کیا ہے؟ نفس وجوب الادا سے منفصل ہے. کس میں؟ عبادت مالیہ میں. تکلیف مالی میں. سنے ہی اے شاباش سے. چلو جی، مسئلہ نہیں منفصل نفس وجوب الادا سے تکلیف بدنی میں عند شافعیہ برخلاف مالی کے، جیسا کہ زکوٰۃ. دلیل ان کی عدم اسم بالتاخیر کی دلیل کے ساتھ. بھائی مالی میں جو واجب ہے اس کی ادائیگی میں تاخیر کر دیں تو نہیں ہے، سمجھے ہی. اور سکوت بالتعجیل کی دلیل کے ساتھ کہ اگر سہولان ہول سے پہلے زکوٰۃ دے دے تو وہ ہو جاتی ہے. جی مسئلہ نہیں منفصل ہوتا نفس وجوب الادا سے عبادت بدنیہ میں عند شافعیہ برخلاف مالی کی، جیسا کہ زکوٰۃ عدم اسم بالتاخیر کی دلیل کے ساتھ اور سکوت بالتعجیل کی دلیل کے ساتھ. اقول یعید الوضوء قبل الوقت. وضوء. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سوال کرتے ہیں شفافے پر کہ وضو قبل الوقت، وضو قبل الوقت یہ جائز ہے؟ جی وضو قبل الوقت جائز ہے. جائز ہے، نہ وجوب ہے نہ نفس وجوب ہے، جی نہ وجوب ہے نہ نفس وجوب ہے. تو یہ قبل الوقت شے ادا ہو تو یہ دلیل ہے بے نفس وجوب الادا سے. منفصل ہے یہ یہاں تو پھر آپ کا قانون ٹوٹ گیا ہے. اور جب تک وقت نہیں ہونا وضو دا نفس وجوب ہے، وجوب الادا ہے. وقت ہونا ہے تو وضو کو نہیں تھا، وجوب الادا ہے. جی کیا کہ جی میں کہتا ہوں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا وارد ہے وضو قبل الوقت، وضو قبل الوقت. ادھروں بے اختیار کر. پھر اعتراض کیا مصنف رحمہ اللہ نے شافعیہ پر اور کہا کہ اقول و میں کہتا ہوں وارد ہے وضو قبل الوقت کس پر؟ علی سبیل کہ وضو اے بدنی ہے کیے تے بدنی وچوں نہ کہے وجوب تے نفس وجوب اکو شے نے. سنے ہی تے یہ ہے بدنی ہے اور جائز ہے تاجیل وضو کی. اور 11 بجے وضو کر کے زور پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اندے نال؟ کمال بندے ہو. تو پتہ چل گیا کہ انہا لیسا بکلیہ کیڑا کہ بھائی بدنی میں تو جدا نہیں ہوتا اور مالی میں جدا ہے نفس وجوب کس سے؟ اور بدنی میں جدا نہیں ہوتا. ہم نے مثال دے دی کہ بدنی ہے عبادت، وضو بدنی ہے کہ مالی ہے، لیکن اس میں نفس وجوب الادا سے منفصل ہے. یعنی بھئی یہ وقت سے پہلے وضو ٹھیک ہے، وقت سے پہلے
ٹھیک ہے، حالانکہ ابھی وجوب الادا نہیں ہے. جی. وجوب الادا ہوتا ہے جب نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھنی ہو اور وضو نہ ہو تو تب وجوب الادا ہے. کون؟ وضو. تب وجوب الادا ہے کہ ادا کرنا واجب ہے، یعنی وضو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ 75 بار پڑھ چکے ہو جی. تو لہٰذا یہ کلیہ ٹوٹ گیا جی. کہ بدنی میں نفس وجوب الادا سے منفصل نہیں ہوتا. تو یہاں ہے پہ، اور جائز ہے انفصال بدنی میں بھی کہ کوئی نہیں ہویا. ہاں جی. میں کہتا ہوں وارد ہے وضو قبل الوقت. جی میں کہتا ہوں وارد ہے وضو قبل الوقت. اگے واما الحنفیۃ فقالوا بالانفصال مطلقا. بس دوسرا مذہب ہے حنفیہ کا. جی. حنفیہ کا قائل قول کرتے ہیں انفصال کا مطلقاً، خواہ عبادت بدنی ہو خواہ مالی ہو. نفس وجوب الادا سے جدا ہوتا ہے. نفس وجوب ہوتا ہے. کیا کہ جی دوسرا مذہب ہے حنفیہ کا، وہ قول کرتے ہیں انفصال کا مطلقاً کہ خواہ عبادت بدنی ہو یا مالی ہو، نفس وجوب الادا سے جدا ہوتا ہے مطلقاً. فمن حادت آخراً. او مان اور مونس نال اینو مانا تن تو نہیں بنانا، فمن حادت ماں نو ماں تن بنانا ہے مونس واسطے. جی بھلا ہو جی. ہاں لا قضاء علیہا بخلاف من طہرت آخراً. بس پس وہ عورت جو حائضہ ہو گئی آخر وقت میں، جو حائضہ ہو گئی آخر وقت میں، اس پر قضا کوئی نہیں ہے. جی. اس پر قضا کوئی نہیں ہے. وہ عورت جو حائضہ ہو گئی آخر وقت میں، اس پر قضا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. برخلاف وہ عورت جو پاک ہو گئی آخر وقت میں، اس پر قضا ہے. کیا کہ جی وہ عورت جو حائضہ ہو گئی آخر وقت ہن میں، من نال تینوں چاکا پی رہے من تے کو عورت. وہ عورت جو حائضہ ہو گئی آخر وقت میں تو اس پر بھئی قضا پہلے کوئی وقت نہیں ہے. جو نے زور نہیں پڑی تے آخری وقت آیا تے حیضہ ہو گئی تے ہن ان دی قضا جدوں ان پاک ہونے دی قضا کوئی نہیں. برخلاف اس عورت کے جو پاک ہو گئی آخر وقت میں، اس پر قضا ہے. کہ کوئی نہیں ہے. کتنی بار پڑھی جے گل جی. ادھر ویکھ بہرحال پہلا مذہب آگے. جی. دوسرا بہرحال حنفیہ وہ قول کرتے ہیں نفس وجوب کا وجوب الادا سے انفصال کے ساتھ جی. مطلقاً برابر ہے کہ وہ بدنی میں ہو یا مالی میں. بدنی میں ہو. کون نفس وجوب تو وجوب الادا بدنی میں ہو یا مالی میں ہو. سمجھے ہی. جی. پھر تفریح بیان کی مصنف نے اس اصل پر دو مسئلے. پہلا مسئلہ ہے سلبیہ، قضا کوئی نہیں، سلب کہ نہیں. دوسرا مسئلہ ہے ایجابیہ، قضا ہے، قضا ہے. اور سمجھے ہی. اے شاباش. کیڑا مسئلہ پہلا؟ پس وہ عورت جو حیضہ ہوئی آخراً اے فی آخر الوقت، اس عورت پر قضا نہیں ہے. دھیان کرے دے، اس لیے کہ اول وقت میں تھا نفس وجوب اور نہ تھا وجوب الادا. کہ تھا وجوب الادا. وجوب الادا ہو پھر قضا ہو تو تب لازم آتی ہے. تو اول وقت میں نفس وجوب ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ احل ہے، اجے حیضہ نہیں ہوئی ہے. اور وجوب الادا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ادا محض واجب ہوتی ہے کس میں؟ جو ذخیر میں وقت سے. کیونکہ ہن امر مخاطب ہے کہ ہن ادا کر وگرنہ تیرے ہاتھوں نماز جا رہی ہو. سنی. اب یہ آخر وقت میں واجب ہے تو اب پہلے وقت میں نفس وجوب ہے، ادا نہیں ہے. اس لیے جب یہ حیضہ ہو گئی ہے تو اس پر قضا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ نفس وجوب اور سے منفصل ہوتا ہے. اگر نفس وجوب اور وجوب الادا ایک ہوتے تو اس عورت پر قضا ہونی چاہیے تھی، کیونکہ نفس وجوب تو پایا گیا. جس لئے واجہ زوال شمس ہے انہوں حیض ہے
4 ਵਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ ਹੋ ਗਿਆ 12:20 ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਫਸੇ ਵਜੂਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਜੂਬੁਲ ਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਗੀ ਹਾਇਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਜ਼ਾ ਕੋਈ نہیں ہے ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਫਸੇ ਵਜੂਬ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਫਸੇ ਵਜੂਬ ਤੇ ਵਜੂਬੁਲ ਅਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਵਾਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ اللہ کے قضا ذمے کوئی نہیں سنے ہی اور نہیں ہوتی قضا کس کے ساتھ نفس وجوب کے ساتھ بلکہ قضا ہوتی ہے تو اس پر وجوب الادا نہیں ہے اور آخر وقت میں ساکت ہو گیا کس وجہ سے تو لہذا جب وجوب الادا اس پر نہیں آیا تو پھر قضا بھی نہیں ہے حالانکہ نفس وجود تو 12:20 شروع ہو گیا سی تو پتہ لگا کہ جدا ہے برخلاف وہ عورت جو پاک ہو گئی کس میں کیونکہ اس پر کیونکہ وجوب الادا متحقق ہوتا ہے کس میں اور وہ عورت آخر وقت میں کیا ہوگی ہے لہذا سنیں اور نہیں ادا کی اس نے تو واجب ہے اس پر قضا واجب دھیان کریں حالانکہ یہاں اول وقت میں نفس وجوب کوئی نہیں ہے اول وقت میں صرف وجوب الادا ہے تو لہذا نفس وجوب تے وجوب الادا جدا ہو سکتے ہیں سنیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا کرو اسدا اچھا جی اور بہر الحنفیہ پس کہا اور قول کیا انہوں نے انفصال کے ساتھ مطلقاً پاویں پس وہ عورت جو حیضہ ہو گئی آخراً نے قضا اس پر کیوں وجوب الادا کوئی نہیں سی حالانکہ نفس وجوب ہے گا سی برخلاف وہ عورت جو پاک ہو گئی آخر میں جی اور بہرحال حنفیہ پس قول کرتے ہیں وہ انفصال کا مطلق پس وہ عورت جو حیضہ ہو گئی آخر وقت میں نہیں قضا اس پر برخلاف اس عورت کے جو پاک ہو گئی آخر وقت میں مستدلوا بوجوب القضاء علی نائم کل الوقت وهو فرع الوجوب والاتفاق على انتفاء وجوب الاداء علیہ لعدم الخطاب عذرا عن اللغو بس دلیل پکڑی ہے حنفیوں نے انفصال پر نفس وجوب کس سے ام وجوب الادائے فی البدنی میں نے سر کو نہیں لکھا مٹے ہیں اچھا دلیل پکڑی حنفیوں نے کہ نفس وجوب وجوب الادا سے منفصل ہوتا ہے کس سے بدنی میں کس سے واستدلو سننا پہ ہن دلیل پکڑی کس طرح دھیان کری کہ زوال شمس سے پہلے سویا ہے 2 مثل کے بعد جاگا ہے سنیں تو یہ جو بندہ ہے یہ نائم اس پر قضا واجب ہے اس پر اور قضا جو واجب ہے یہ قضا کا واجب ہونا یہ فرع ہے کس کی وجوب کی یہ فرع ہے کس کی وجوب الادا کی سنیں یہ فرع ہے کس کی وجوب کی اور حالانکہ اتفاق ہے کہ نائم پر وجوب الادا جو ہے وہ منتفی ہے نائم پر منتفی ہے کیوں اتفاق ہے اس لیے کہ نائم سے وہ پڑھیا تنہ کو خطاب اٹھایا گیا ہے بابا جات میں کس کو خطاب نہیں ہے پڑھیا نہیں جب قلم اٹھا لی گئی 3 سے بچے سے مجنون سے نائم سے یار جب تک وہ جاگتا نہیں ہے کمال کر لیجیے کہ چونکہ اس کو خطاب نہیں ہے اس کو خطاب کیوں نہیں ہے واسطے بچنے کے لغویت سے کہ چونکہ ابھی سویا ہوا ہے
اگر اس کو خطاب ہے تو یہ تو خطاب کو سمجھتا نہیں ہے، تو یہ خطاب اس سے ہے جو خطاب کو سمجھ نہیں رہا، تو یہ تو لغویت ہے۔ اس لیے اب اس پر وجوب الادا کوئی نہیں ہے، اس پر وجوب الادا کوئی نہیں، لیکن قضا ہے، تو قضا اسی لیے ہے کہ نفس وجوب ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس پر قضا واجب ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ اور دلیل پکڑی ہے حنفیہ نے قضا کے وجوب کے ساتھ نائم پر جو سارے وقت سویا رہا ہے، اور یہ جو قضا ہے یہ وجوب کی فرع ہے، حالانکہ اتفاق اس بات پر ہے کہ حالانکہ اتفاق وجوب الادا کے انتفاع پر ہے نائم پر، بوجہ عدم خطاب کے بچتے ہوئے لغو سے بچنے کے لیے بھی اگر اس کو خطاب کریں تو لغو لازم ہے۔ کیا یہ سویا ہوا ہے، یہ تو سمجھ نہیں رہا خطاب کو، تو اس کو خطاب کرنا یہ لغویت ہے۔ منتے خدروں بینا پہ اور دلیل حنفیہ کی دسیو دلیل پکڑی ہے حنفیہ نے قضا نماز کے قضا کے وجوب کے ساتھ کہ نماز قضا واجب ہے نائم کل الوقت پر، نائم کل وقت سے مراد ہے کل وقت کس کا؟ پورا وقت سویا رہا، اور حالانکہ وجوب قضا فرع ہوتی ہے کس کی؟ نفس وجوب ہونا ہے، تو پھر وجوب قضا ہو رہا ہے، اور نہیں ہے وجوب قضا نہیں ہے، بل ایسا لأجل وجوب یہاں وجوب قضا جو ہے نا وہ وجوب ادا کی وجہ سے نہیں ہے، یہاں وجوب قضا جو ہے یہ وجوب ادا کی وجہ سے نہیں ہے، حتیٰ کہ ثابت ہو عدم انفصال کس کا؟ نفس وجوب کا وجوب الادا سے، بے منفصل نہیں ہے کہ جی یہاں نفس وجوب وجوب الادا دونوں اکٹھے ہیں اس لیے اس پر اس لیے نہیں ہے، بلکہ نفس وجوب اس پر ہے اور وجوب الادا نہیں ہے، اس کے ذمہ قضا تو ہے، اس کے ذمہ قضا تو ہے، آگے آ رہا کہ اتفاق ہے کہ اس کے ذمہ ادا کوئی نہیں ہے، ذمہ جب ادا نہیں ہے تو قضا ہے، تو قضا کس وجہ سے؟ مانو کہ یہ نفس وجوب کی وجہ سے، سنیں ہی او بے خود رو، اور اتفاق ہے کس کے درمیان؟ حنفیہ اور شافعیہ کے اتفاق واقع ہے کس پر؟ وجوب الادا کے انتفاع پر نائم پر، نائم پر، کیوں؟ عدم خطاب کی وجہ سے، یعنی شارع کا خطاب اس کو نہیں ہے، واسطے بچنے کے خطاب کے ہونے سے کیا؟ کیونکہ وہ تو خطاب کو نوم کے وقت سمجھتا ہی نہیں ہے، کو نہیں کھانے چ پئی ستا ہے نا بندہ سارا وقت نماز دا کوک وہ ان دے ذمہ اس نماز دی قضا ہے وے، ادھر اتفاق ہے کہ جب تک ستا ہے ان دے ذمہ وجوب الادا کوئی نہیں، کیونکہ وجوب الادا ہوندی ہے کہ بندہ خطاب نو سمجھے، خطاب نو تے تا خطاب نو سمجھ نہیں رہا، یہ تو رفع القلم کتاب داخل ہے جی، تو جب اس پر وجوب الادا نہیں ہے تو اس کے باوجود قضا اس پر لازم ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ نفس وجوب کی وجہ سے، اب نفس وجوب ہے لیکن وجوب الادا نہیں ہے، تو ثابت ہو گیا کہ نفس وجوب الادا سے منفصل ہے، مطلب ہے جی، سمجھے ہی؟ چل مانا کر چلو جی، اور دلیل پکڑی ہے حنفیہ نے بھئی کس چیز پر کہ نفس وجوب وجوب الادا سے نفس وجوب الادا سے منفصل ہوتا ہے، چلو جی، قضا کے وجوب کے ساتھ نائم کل الوقت پر، اور حالانکہ قضا یعنی وجوب قضا فرع ہے وجوب کی، ہونے تے دیکھنا ہے کیڑا وجوب ہے، وجوب الادا ہے یا کہ نفس وجوب ہے، اور ادھر اور اتفاق ہے وجوب الادا کے انتفاع پر نائم پر، یہ تو کوئی نہیں ہے، تے حالانکہ قضا واجب ہے، تے پھر منو کہ نفس وجوب دی وجہ تو قضا ہے، وجوب الادا دی وجہ تو نہیں ہے جی، کیوں بھئی یہ وجوب الادا اس پر کیوں نش، وجوب الادا کی نفی کیوں ہے؟ باوجہ عدم خطاب کے، اچھا انہوں خطاب کیوں نہیں ہے جی؟
لمحہ پہ آیا تھا واسطے بچنے کے لغویت سے، کیونکہ خطاب اس کو ہو، یہ خطاب اس کے ساتھ ہے جو نئی قدرت رکھتا کس پر؟ خطاب اس کے ساتھ جو خطاب کو سمجھے نہ، اس کو کہتے ہیں یہ خطاب لغو ہے۔ شاباش جی۔ دلیل پکڑی ہے انفیہ نے قضاء کے وجوب پر نائم پر کل الوقت، اور وہ فرع ہے وجوب کی، اور اتفاق وجوب الادا کے انتفاع پر ہے نائم پر بوجہ عدم خطاب کے واسطے بچنے کے لغو سے۔ بالو خطاب کیوں نہیں؟ یہ عدم خطاب کی دلیل حاضران عن اللغو قیلا وانما یلزم اللغو لو کان مخاطبا بالفعل الان بل هو مخاطب به بعد الانتباه كالخطاب المعدوم۔ اس کا بھئی جواب دیا، رد کیا ہے کہ ہم نے بین استور نہیں تسلیم کرتے کہ خطاب نائم کو واجب کرتا ہے، کس کو؟ لغویت کو۔ بے اگر نائم کو خطاب کریں تو اس سے لغویت لازم آتی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ سنی صاحب تلوی نے کہا ہی محض لازم آتی ہے لغویت اگر ہو نائم کل الوقت مخاطب فعل کا، اب ہن تو فعل کر، اے کدے خطاب ہوئے تو اے لغویت ہے، چونکہ ستا ہے ہن تو مخاطب نہیں ہے جی، بلکہ نائم کل الوقت مخاطب ہے وجوب ادا کا بعد الانتباہ، بعد الانتباہ کے بعد وہ مخاطب ہے کس کا؟ وجوب الادا کا، اس لیے اس پر قضاء واجب ہے۔ تو قضاء جو واجب ہے وہ وجوب الادا کی وجہ سے، لہذا نفس وجوب الادا کٹھے ہو گئے جی۔ ہاں جی کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ لغویت محض اس وقت لازم آتی ہے کیڑی کہ بھئی نائم کل الوقت بھی نہ لانا، نائم کل الوقت بعض وقت تو پھر تو روڑا ہی کوئی نہیں، نائم کل الوقت مخاطب بالفعل اب ہو، جب پورا وقت سویا ہوا نا اسی وقت میں وہ مخاطب ہو کہ اب تو نماز ادا کر، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ نائم کل الوقت مخاطب ہے وجوب الادا کا بے انتباہ کے بعد یہ تیرے ذمہ ہے، اس طرح مخاطب ہے، تو یہ جائز ہے۔ اب اس کا مقیس لے پیش کیا ہے، جیسے خطاب معدوم کی، جیسے کہ ہم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو وہ خطاب تو ہم کو بھی ہے، وہ خطاب ہم کو بھی ہے، صرف صحابہ پاک کو تو نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر آگے شریعت کیسے چلتی تھی؟ ہاں جی، جیسا کہ خطاب للمعدوم، جیسا کہ اشکال علی لغویت الخطاب و جوابہ، سنیں بعض نے کہا ہے جواب میں خطاب نائم کے خطاب کی لغویت سے کہ محض لازم آتا ہے ہونا خطاب کا لغو، اگر ہو نائم مخاطب بے ادائی معمور بے اب، یعنی اس کے سونے کے وقت انج، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، انج نہیں ہے، بلکہ نائم کل الوقت مخاطب ہے جاگنے کے بعد، استيقاظ کے بعد، کس سے؟ نوم سے، جب جاگے گا تو پھر وہ مخاطب ہے۔ لہٰذا نائم کا خطاب ایسے ہی ہے جیسے کس میں؟ اس بارے میں انجی کہ جب پیدا کیا جائے گا اور موجود کیا جائے گا مولوی انس فلاں صدی میں، اس دن بالغ ہوگا تو ہماری شریعت کا وہ مخاطب ہو جائے، آگے سمجھ۔ اور شارع کے خطابات وحج کے وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں تھے، سارے کے سارے اسی طرح جتنے خطاب تھے لوگوں کے حق میں، وہ لوگ جو نہیں تھے موجود اس وقت، سارے واسطے نہیں، اتنے بھی صرف ہونا واسطے نہیں، تو یہ قیامت تک ابھی جو آئے نہیں ان کو بھی وہ بھی مخاطب ہے، وہ بھی وہی معنی مخاطب ہے پیرو
کہ جب وہ موجود ہوگا بالغ ہوگا تو ہمارے شریعت کا مخاطب ہوگا مکلف ہوگا. تو نائم کے بارے میں ہے کہ جس وقت یہ جاگے گا تو اس پر نماز ہے. سنیں اب اس پر مثال دیتے نہیں. مثال قرآن پاک موجود ہی قال تعالی کہ وہ معلنن جی اعلان بھئی وہ جنوانے والے ہیں اپنی وحی کے عموم کو اور اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے شمول کو. کس کے لیے؟ سارے لوگوں کے لیے. ہن دھیان کریں کہ سونے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور وحی کی کہ میری طرف لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ ڈراؤں میں تم کو اس کے ساتھ اور تاکہ ڈراؤں میں ان کو جن کو قرآن پہنچے گا. کھانے پہ جی وَمَن بَلَغَ اب قیامت تک سارے آگے کہ تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے اور ان کو ڈراؤں جن کو قرآن پہنچے گا. سبحان اللہ. اے وجہ ہے نا کہ دین دا پیغام پہنچانے والے دی شان کیوں بڑی ہے جی. سبحان اللہ. چل ہونا. اور بعض نے کہا ہے بعض لازم آتی ہے لغویت اگر ہو نائم کل الوقت مخاطب فعل کا اور وجوب الادا کا. اب کا مطلب حال نوم میں بلکہ وہ کون مخاطب ہے اس کا کس کا وجوب الادا کا. سنیں مخاطب ہے امر کے ساتھ وجوب الادا کے ساتھ جاگنے کے بعد جیسا کہ خطاب ہے معدوم کے لیے. جی بعض نے کہا ہے اور محض لازم آتا ہے آتی ہے لغویت اگر ہو نائم کل وقت مخاطب بالفعل اب بلکہ وہ مخاطب ہے وجوب الادا کا جاگنے کے بعد جیسا کہ خطاب معدوم کے لیے. چلو